ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سورہ نساء اور احکام چل رہے ہیں وصیت کے وراثت کے. تو آیت نمبر 12 دیکھتے ہیں ہم. 12 اور اس سے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم. علیم حلیم. احکامات چل رہے ہیں وصیت کے. وصیت میں ہم نے پیچھے دیکھی تھی کہ اگر والدین میں سے کوئی فوت ہو رہا ہے، والدین میں سے ماں یا باپ، اسپیشلی باپ کی بات ہو رہی تھی یا دونوں کی بات ہو رہی تھی، تو ان میں سے کوئی اگر فوت ہوتا ہے تو کیا احکامات ہوں گے. یہاں اب بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے آدھا ہے جو چھوڑا تمہاری بیویوں نے. اب ازواج میں سے، میاں بیوی میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا احکامات ہوں گے. تو اگر کوئی عورت مر جاتی ہے تو اور اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، علم یکن لہو ولد لہن ولد، اور اگر نہ ہو ان کے لیے اولاد، تو بے اولاد عورت ہے، فوت ہو رہی ہے، تو مرد کو اس کا آدھا مال مل جائے گا. فَإِن كَانَ لَهُنَّ ولد، اب کوئی عورت ایسی فوت ہوئی ہے جس کی اولاد بھی ہے، فَلَكُمْ، تو مرد کو کتنا ملے گا؟ ربع، چوتھا حصہ. مما ترکنا من بعد وصیت یوصین بہا أو دین، تو وصیت اور دین یہاں پہ بھی آ رہے ہیں. بعد اس کے کہ وہ چھوڑ جائیں، وصیت کے بعد، یعنی عورت وصیت کرے گی اپنی، جو اس نے وصیت کی وہ وصیت پوری کی جائے گی. اس پہ کوئی قرض ہوگا، کوئی حج بدلے، کوئی روزے کے اس کے کفارے کے طور پہ جو مسکین کے کھانے کے پیسے ہیں، یہ سارا کچھ نکالنے کے بعد پھر جو مال بچے گا اس میں سے 1/4 اس کے شوہر کو ملے گا، اور پھر جو اولاد میں تقسیم ہوگی وہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اور ان عورتوں کے لیے چوتھا حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑا تم نے. اب شوہر چلا گیا دنیا سے تو عورت کو، اس کی بیوہ کو کتنا ملے گا؟ چوتھا حصہ. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَد، اگر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی بچہ، یعنی بیوہ ہے، بیوہ کو چوتھا حصہ مل جائے گا اگر اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد، پھر اگر اولاد بھی ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو اب کیا کیا جائے گا؟ بیوہ کو 8واں حصہ ملے گا. تو باقی جو پیسے بچیں گے وہ کس میں؟ اولاد وغیرہ میں، جو ہم پیچھے تقسیم دیکھ کر آئے اس حوالے سے تقسیم کی جائے گی. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً، اب کوئی ایسا مرد ہے جو کلالہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے. اب امرا، عورت. کلالہ کون ہوتے ہیں؟ کلالہ کہتے ہیں ایسی میت کو جس کا نہ کوئی اولاد ہو اور نہ جس کے ماں باپ ہوں، صرف اس کے بہن بھائی ہوں. ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا. وَلَهُ أَخٌ، اور اس کے لیے ایک بھائی ہو. اب کوئی کلالہ مرد ہے یا عورت ہے تو اس کا ایک بھائی ہے تو اس بھائی کو کتنا دیا جائے گا، یا ایک بہن ہے تو واسطے ہر ایک کے منہم السدس، جو اس کا مال بچے گا وصیت وغیرہ قرض کی ادائیگی کے بعد 1/6 جو ہے، بھائی اور بہن اگر ایک ایک ہیں تو ان کو دے دیا جائے گا. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اب ایک بھائی یا ایک بہن سے زیادہ ہیں تو کیا کیا جائے گا؟ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو سارے مال کا 1/3 حصہ کیا جائے گا اور اس میں سے ان سب کو تقسیم کر دیا جائے گا. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، بعد وصیت کے یا پھر قرض کی ادائیگی کے. غیر مضار، نہ ضرر پہنچانے والا ہو، یعنی نقصان نہ پہنچایا جائے. جس طرح اللہ رب العزت نے تقسیم کی ہے اسی تقسیم سے مال کو دے دیا جائے. وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے. دیکھیے شروع میں بھی آئی تھی یہ بات، اب یہ احکامات ختم ہو رہے ہیں. یہاں پہ دوبارہ اللہ رب العزت نے اس احکامات کو بریکٹ کر دیا ہے اس آیت کے ساتھ کہ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تمہیں وصیت کر رہا ہے، اللہ ذمہ داری ڈال رہا ہے، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ جاننے والا ہے اور بردبار ہے. اتنی ڈیٹیل بتانے کے بعد، احکامات بتانے کے بعد، ساتھ ساتھ بتا دیا گیا کہ دیکھو یہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ اللہ کی جانب سے. اور مزید اب اس میں وہ کہتے ہیں نا کہ مزید مضبوطی دی جا رہی ہے. تلک حدود اللہ، یہ حدود اللہ کی حدودیں ہیں، یعنی جو وراثت کے احکامات ہیں، کس کو کتنا مال ملنا ہے، یہ اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کی، اللہ داخل کرے گا اس کو باغات میں بہتی ہیں اس کے نیچے سے
نہریں خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ذالک الفوز العظیم اور یہی ہے کامیابی بڑی، ومن یعص اللہ ورسولہ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، ویتعد حدودہ اور توڑے گا اس کی حدود کو، یا کون سی حدود سے کیا مراد ہے؟ وراثت کے قوانین جو ہیں اگر ان کی حدود کو پار کرے گا، یدخلہ نارا خالدا فیہا تو اللہ داخل کرے گا اس کو آگ میں، خالدا فیہا ہمیشہ رہے گا اس میں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ اور اس کے لیے عذاب ہے رسوا کن، ذلیل، دردناک۔ تو اب یہاں پہ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے والی کہ جو وراثت کے احکامات ہیں یہ اتنی شدت کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ یدخلہ نارا خالدا فیہا کہ جو کوئی اللہ کی حدود کو توڑے گا، نافرمانی کرے گا تو اس کو اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں کس قدر ان حدود کو پامال کیا جاتا ہے۔ ہم انڈیا سے نکل کے سالوں ہو گئے یہاں آئے ہوئے، لیکن ہمارے ذہن میں ابھی بھی وہی بات ہے کہ عورت کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور یہ تو عورت کی بات ہے، ویسے ہی ہڑپ کیا جاتا ہے مال۔ بچے ماں باپ سے جھوٹی وصیتیں لکھوا لیتے ہیں، ان پہ سائن کروا لیتے ہیں کہ ہمیں مل جائے مال۔ اب یہ اللہ کی حدود توڑنا کیا ہے؟ حدود توڑنے میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، 1/3 کی وصیت کو بدل دینا، پھر میت کے نام پہ قرض دکھا کر مال ہڑپ کرنا، یہ بھی حدود توڑنے میں آئے گا کہ آپ جو مر گیا اس کا کوئی آ جائے کہ کہا بھئی مجھ سے قرض لیا تھا اتنا انہوں نے، تو اب مرنے والا تو مر گیا، آپ کو کیا پتا۔ آگ کرنا یہ بھی اسی میں آتا ہے، کیونکہ آپ آگ کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو جس اولاد کو آگ کیا جائے تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے حصے سے محروم کر دیتے ہیں نا، لیکن اسلام میں اس حوالے سے نہیں، اسلام میں کہ جو آگ کیا گیا ہے اس کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر کچھ علماء کرام ایسے ہیں جو اس سے تھوڑی سی مختلف رائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ریاست کو، جو گورنمنٹ ہے اس کو اس میں ہاتھ ڈالنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ واقعی جس کو آگ کیا جا رہا ہے وہ غصے کی بنیاد پہ کیا گیا یا کوئی اور وجہ تھی، کیونکہ منفعت کا رول دیا نا اللہ نے کیا کہا تھا کہ کون تم سے زیادہ قریب ہے نفع کے اعتبار سے، تو یہ چیک کیا جائے گا کہ کیا وہ اولاد منفعت میں ماں باپ کے قریب ہے تو آگ کرنے کے باوجود بھی اسے حصہ دیا جائے، اور اگر قریب نہیں ہے اور واقعی وہ ضرر کا نقصان بنی تو پھر اس میں تبدیلی کی جائے۔ تو یہ کیونکہ آگ کرنے کی آیت تو یہاں موجود نہیں ہے نا، تو یہ اس پہ تھوڑی سی بحث موجود ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں کی قرآن سے شادی کروا دی جاتی ہے تو پھر ان کو بالکل کوئی حصہ نہیں دیا جاتا جائیداد میں۔ پھر عورتوں کو طلاق بھی دلوا دی جاتی ہے حصے سے بچنے کے لیے کہ ان کو طلاق دلا دی جائے۔ پھر یہ ہے کہ جہیز کو ہمارے معاشرے میں وراثت کا نام دے دیا گیا، وہ انڈین کلچر کہ آپ کو بہنوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جہیز دے دیا گیا، اب آپ کو امی ابو کے حصے میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ پھر اسی طرح زندگی میں وراثت تقسیم کروا لینا، یہ بھی غلط ہے، وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے نا، زندگی میں تھوڑی ہوگی، زندگی میں وراثت تقسیم کروا لیتے ہیں اور پھر ماں باپ بالکل دربدر سے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر رہ رہے ہیں کبھی ادھر رہ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ پھر یہ جھوٹے گواہ پیش کرنا اس کے اوپر کہ یہ وصیت کی گئی تھی اور یہ وراثت اس طرح سے، جھوٹے گواہ لے کر آ جانا کہ اپنے حق میں کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ پھر یہ کہ ہاں ایک اور ہوتا ہے بڑا، یہ کہ اب اولاد موجود ہوتی ہے لیکن اللہ کے نام پہ جائیداد دے دی، ساری جائیداد اللہ کے نام پہ دے دی۔ کیوں دے دی آپ نے اللہ کے نام پہ؟ جب اللہ رب العزت نے یہ احکامات دے رکھے ہیں تو آپ کیسے اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے پیپر لکھوا کے سائن کروا لیے کہ بھئی، یا آپ نے کر دیا کہ بھئی اللہ کے نام پہ جائیداد جائے گی میری پوری؟ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وارثوں کا حق ہے نا، ان کو بھی دیے، جب اللہ نے دے دیا تو پھر تو اس طرح یہ ساری چیزیں جو اللہ کی حدود توڑنے میں آتی ہیں۔ اور یہاں اب وراثت کے احکامات لگ بھگ ختم ہو گئے، یہ بہت شارٹ میں یہاں بیان ہوئے، لیکن وہی بات کہ اسلام اصولی بات کرتا ہے، اصول دے دیے گئے، اب اس پہ پوری کیلکولیشن ہوتی ہے اور یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ اب آگے جو آیات ہیں وہ بڑی اہم ہیں، کیونکہ اس میں اب معاشرے میں جو خرابیاں ہیں نا ان کے اوپر بحث کی جائے گی۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا سورہ نساء جو ہے وہ ہماری جو ڈے ٹو ڈے لائف ہے اس میں جو ایک انسان جتنے رول ادا کرتا ہے ان کے حوالے سے ان چیزوں کو کور کرتی ہے، ان سے جڑے مسائل کی وضاحت بیان کرتی ہے اور حل بتاتی ہے ہمیں۔ تو انشاءاللہ اگلی آیت بھی بہت اہم ہے، ضرور جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔